آج 4 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس شخص نے آج یہ عمل کر لیا انشاءاللہ وہ مقدر کا سکندر بن جائے گا۔ آج یہ عمل کرنے کے بعد جتنا رب کی بارگاہ سے مانگو گے، جو مانگو گے، آج مانگتے ہی سب کچھ ملتا جائے گا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے جیسے اس عمل کو کرتے جاؤ گے اسی طرح آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام غم، تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ گھر سے تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بڑا مختصر اور بڑا آسان سا ہے۔ ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں ہے یا کسی جگہ کوئی جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بیرون ملک کیوں نہیں گیا، وہ شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ گھر کے اندر بچے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک فرد نے بھی، پورے گھر میں سے کسی ایک فرد نے بھی اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ تعالی پورا گھر ہی مقدروں والا بن جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے مقدر سنور جاتا ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے میرا تو نصیب ہی خراب ہے، وہ آج اس عمل کے ذریعے اپنے نصیب کو بنا سکتا ہے۔ دوستو، نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور یہ صورت کا نزول سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس صورت کا نزول تب ہوا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے اس صورت کے مختلف لوگوں نے پہلے اعمال بتائے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو چند ایک اس صورت کے عمل بتائے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جس شخص نے اس عمل کو کیا اور الحمدللہ اس نے بتایا کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی کی کہ میرے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت، اس پریشانی سے نجات دی، اور الحمدللہ آج میں لاکھوں کروڑوں کا قرضہ اتار کر بھی آج لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا ہوں۔ تو اس لیے یہ عمل نہایت قیمتی ہے۔ 4 محرم الحرام کے دن اور آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت آپ کو پورا سال میسر رہے گی۔ عمل تھوڑا سا مختصر بھی ہے اور تھوڑا سا وقت بھی لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر 20-25 منٹ، آدھے گھنٹہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تاثیر، کیونکہ یہ باقی چھوٹے چھوٹے عملوں کی طرح نہیں، دیکھنے میں یہ صورت چھوٹی ہے لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو اس کے فضائل اور اگر اس کے بارے میں اس کے فائدے بتانے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت چاہیے۔ میں بس آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ کار ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ سب سے پہلے 4 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت آپ تازہ وضو کر لیں اور قبلہ کی جانب منہ کر کے یا نماز کے اوپر بیٹھ جائیں، اور یا نماز کے اوپر جب بیٹھ جائیں تو آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میری ہر پریشانی کو دور فرما رہا ہے اور مجھے صدقہ شہداء کرب و بلا کا میرے رزق میں اضافہ فرما رہا ہے۔ اور آپ جتنے رزق کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں اتنا تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرمائے کہ میری 7 نسلوں تک بھی ختم نہ ہو، کیونکہ بعض لوگوں کا سوچ چھوٹی ہوتی ہے، وہ فقط اتنا کہتے ہیں کہ مجھے بس 5 لاکھ مل جائے، مجھے بس 2 لاکھ مل جائے۔ بس یہ نہیں تصور کرنا کہ مجھے 2 لاکھ مل جائے یا 5 لاکھ مل جائے یا مجھے اتنے مل جائیں، بس تصور یہ کرنا ہے کہ رب کائنات آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، آپ تو جس کو جتنا چاہے عطا فرما سکتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کو لاکھوں کروڑوں بھی دیں تو آپ کے دریائے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی، اور آپ کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو باری تعالیٰ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرے حبیب کا امتی ہوں اور تیرے حبیب کی آل بیت کا غلام ہوں، خادم ہوں۔ باری تعالیٰ مجھے بھی تو اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرما کہ ساری زندگی میری 7 نسلیں بھی کسی کی محتاج نہ ہوں۔ جب آپ یہ تصور کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، کیونکہ رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس نے خود ارشاد فرمایا الحی القیوم کہ میں زندہ بھی ہوں اور زندہ رکھنے والا بھی ہوں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آیت الکرسی کے اندر فرمایا کہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی حکمرانی میری حکمرانی ہے۔ تو پھر جس رب کی حکمرانی زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے،
کائنات کی ہر ذرے پر جس رب کی حکمرانی ہے وہ جس کو جتنا چاہے وہ عطا فرما دے، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی، اور جس کا رزق رب بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، اس کو عطا نہیں کر سکتی۔ اس لیے جس کو اللہ موت دے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جس کو رب زندگی دے اس کو کوئی دنیا کی طاقت موت نہیں دے سکتی۔ اس لیے اس تصور کے ساتھ آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ مجھے اس عمل کی برکت سے، قرآن کی برکت سے آج مجھے ضرور مالا مال کر دے گی انشاءاللہ۔ آپ جب اٹھیں گے تو مقدر کے سکندر ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عمل دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا ہے، اور یہ آپ کے بچوں کی بھی صورت یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے۔ 3 آیتیں ہیں صرف اس صورت کی، اور تقریباً یہ ہر شخص کو یاد ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی یہ پہلے اسکولوں کے اندر بھی یاد کروا دی جاتی ہے، مدارس کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی، اور اس کا یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، صرف 5-10 منٹ میں یاد ہو جاتی ہے۔ اور اس عمل کی اگر کوئی شخص اس صورت کو 1000 مرتبہ پڑھ لے جمعۃ المبارک کے دن، تو حضور کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور کامیابی کے ساتھ بشارت بھی، اور کامیابی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی مجرب اور اتنی طاقتور صورت ہے کہ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی دشمن کے آگے زیر نہیں ہوتا، ہمیشہ زبر رہتا ہے، اس کا دشمن کبھی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اس صورت کی برکت سے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2-3 برکتیں میں آپ کو وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، برکتیں بھی ذرا سنیے گا۔ اور اس صورت کی اتنی تاثیر ہے کہ جس کے گھر میں جادو دفن بھی ہو، کسی جگہ کسی نے جادو کو دبایا ہو، تویزات دبائے ہوں، جادو کروایا ہو، اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام جادو کے اثرات فوراً ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے تمام بندشیں جو لگی ہوتی ہیں رشتوں کی، کاروبار کی، باقی تمام چیزوں کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ ساری کی ساری ختم فرما دیتا ہے۔ اور اتنی یہ طاقتور صورت ہے۔ اور میں آپ کو بس ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو بھی سمجھیے گا کہ یہ صورت اس وقت حضور پر نازل ہوئی تھی جب حضور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی دلجوئی کے لیے یہ صورت کا نزول فرمایا۔ تو جو بندہ یہ صورت پریشانی کی حالت میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ پنجتن پاک کا اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھیں گے اور قبلہ کی جانب منہ کر لیں گے، اور جو کچھ میں نے پیچھے بتایا ہے اس پر بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے جو طریقہ بتایا اس پر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھیں، صرف ایک بار آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ کے بغیر اس سورت کو 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 تسبیحاں، اور یہ آپ کو 10 سال تک جو ہے رزق نہیں ختم ہونے دیں گے۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اس کو لکھ کر رکھ لیں، ہر سال محرم الحرام کی 4 تاریخ کو اس عمل کو کر لیا کریں، انشاءاللہ پورا سال نہ غم قریب آئیں گے نہ پریشانیاں قریب آئیں گی۔ سورت کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، تو آپ نے اس سورت کو 1000 بار پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پھر حضور کے والدین اور پھر حضور کی آل بیت اور خاص شہداء کرب و بلا کی ارواح میں پیش کر کے آپ نے ان کا وسیلہ دے کر دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہر روز آپ اس سورت کو 129 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور ساری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے، کوئی اور رزق کا عمل نہ کریں، انشاءاللہ رزق 7 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔